السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ آج ہم ایک ایسے بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کی بحری حدود کے تحفظ کے ساتھ ساتھ پورے خطے کے نیول پاور بیلنس کو بھی متاثر کر سکتا ہے اور عرب سمندر کی اسٹریٹجک صورتحال کو نیا رخ دے سکتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ چند سالوں میں پاکستان نیوی نے اپنی اسٹریٹجک سوچ کو صرف کوسٹل ڈیفنس تک محدود رکھنے کے بجائے بلو واٹر نیوی کے کانسیپٹ کی طرف لے جانا شروع کیا ہے، جہاں فلیٹ ایئر ڈیفنس، لانگ رینج ریچ اور سروائیویبلٹی کو سینٹرل اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بہت بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جہاں چین کے مشہور ڈلیان شپ یارڈ میں ایک ہیوی سرفیس کمبیٹنٹ کی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے، جو ٹائپ 52D کلاس کا ایک خاص ایکسپورٹ ویریئنٹ ہے اور کسی اسپیسیفک فورین کسٹمر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اویلیبل ڈپلومیٹک اور ڈیفنس انڈیکیٹرز کو غور سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ بات دھیرے دھیرے واضح ہوتی چلی جاتی ہے کہ اس ان نیمڈ بائر کے پیچھے پاکستان نیوی کا نام سب سے زیادہ لاجیکل لگتا ہے، خاص طور پر پاکستان اور چین کے گہرے نیول کوآپریشن کو دیکھتے ہوئے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے سابق نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی پہلے ہی اپنے دور میں یہ واضح کر چکے تھے کہ پاکستان نیوی اپنی فلیٹ میں لارج ڈسٹرائر شامل کرنا چاہتی ہے، اور بعد میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا چین دورہ اور وہاں ٹائپ 52D ڈسٹرائر کا معائنہ اس انٹرسٹ کو ایک سیریس اور پریکٹیکل ڈائریکشن دیتا نظر آتا ہے۔ ناظرین، ایکسپورٹ ویریئنٹ کا کانسیپٹ یہاں بہت اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈسٹرائر چائنیز نیوی کے سٹینڈرڈ ٹائپ 52D سے مکمل طور پر آئیڈینٹیکل نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں خریدار ملک اپنے ویپنز، سینسرز، کمیونیکیشن سسٹمز اور الیکٹرانک وارفیئر ایکوپمنٹس انٹیگریٹ کروا سکتا ہے، جو پاکستان نیوی کے لیے اس پلیٹ فارم کو اور زیادہ ایفیکٹو بنا دیتا ہے۔ اگر ہم اس ڈسٹرائر کی فزیکل اور انجینئرنگ کیپیبلٹیز پر نظر ڈالیں تو یہ ایک فلوٹنگ فورٹریس کی صورت میں سامنے آتا ہے، جس کا ڈسپلیسمنٹ تقریباً 7500 ٹن اور لمبائی تقریباً 157 میٹر ہے، جو اسے سمندر میں بہترین اسٹیبلٹی دیتا ہے۔ اس کا پروپلشن سسٹم کوڈوک ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، جہاں ڈیزل انجنز اور گیس ٹربائنز کا کمبینیشن یوز ہوتا ہے، جو ایک طرف فیول ایفیشینسی فراہم کرتا ہے اور دوسری طرف جہاز کو 30 ناٹس کی ہائی سپیڈ کامبیٹ کیپیبلٹی دیتا ہے، جو ماڈرن نیول وارفیئر میں بہت اہم ہے۔ ناظرین، آج کی ماڈرن نیول وارفیئر میں الیکٹرانک وارفیئر ایک ڈسیسو فیکٹر بن چکا ہے، اور ٹائپ 52D ایڈوانس ڈیجیٹل جیمرز، ڈسیپشن سسٹمز اور ہائی اینڈ سینسرز کے ذریعے دشمن کے ریڈارز اور ٹارگیٹنگ چین کو کنفیوز اور ڈسٹرب کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے ٹائپ 52D ڈسٹرائر کو اکثر چائنیز ایگس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا انٹیگریٹڈ کامبیٹ سسٹم ٹائپ 346A ڈریگن آئی ایسر ریڈار پر مبنی ہے، جو ایک ہی وقت میں سینکڑوں ٹارگٹس کو ٹریک اور انگیج کر سکتا ہے۔ اس ڈسٹرائر کی سب سے بڑی اسٹریٹجک طاقت اس کا 64 سیل ورٹیکل لانچ سسٹم ہے، جو ایک ہی وقت میں لانگ رینج ایئر ڈیفنس میزائلز، اینٹی شپ کروز میزائلز اور لینڈ اٹیک ویپنز فائر کرنے کی فل کیپیبلٹی رکھتا ہے اور پورے فلیٹ کو ملٹی لیئر پروٹیکشن دیتا ہے۔ اس ورٹیکل لانچ سسٹم کے ذریعے HQ-9 جیسا میزائل فلیٹ کے گرد ایک مضبوط ایریل شیلڈ قائم کرتا ہے، جبکہ YJ-18 سپر سونک اینٹی شپ میزائل اپنی ٹرمینل فیز میں ماک 3 کی رفتار حاصل کر کے دشمن کے ڈیفنسز کو ریئیکشن کا وقت بھی نہیں دیتا۔ ناظرین، پاکستان نیوی کے پاس گزشتہ عرصے میں ماڈرن اور کیپیبل فریگیٹس تو موجود تھے، لیکن ایک ڈیڈیکیٹڈ فلیٹ ایئر ڈیفنس ڈسٹرائر کی کمی محسوس کی جا رہی تھی، اور ٹائپ 52D جیسا پلیٹ فارم اس گیپ کو فل کر کے پوری فلیٹ کو ایک بہتر کمانڈ اور پروٹیکشن اسٹرکچر دیتا ہے۔ جب ہم اس ڈسٹرائر کو پاکستان کی اپ کمنگ ہنگور کلاس اسٹیلتھ سب مرینز کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک لیتھل نیول کمبینیشن سامنے آتا ہے، جہاں سب مرینز خاموشی سے شکار کرتی ہیں اور ٹائپ 52D سطح آب پر ایئر اور سرفیس تھریٹس کے خلاف مضبوط ڈھال بن جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔